السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال ناظرین، ہمارے آقا حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے خط مبارک میں قاسم بن الہ ہمدانی کو اپنی تحریر فرمایا تھا کہ ہمارے آقا و سردار امام حسین ابن امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جمعرات کے دن 3 شعبان 4 ہجری کو ولادت بسعادت ہوئی، لہٰذا اس دن روزہ رکھو اور یہ دعا پڑھو: اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا الیوم۔ اور اس کے ساتھ اسی دعا میں یہ بھی لکھا ہے کہ فطرس نے تو ان کے گہوارے سے پناہ لی اور ہم نے ان کے بعد ان کی قبر اطہر سے پناہ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے بعد حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا نے نام رکھنے کے لیے مولود موصود کو بارگاہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں پیش کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر دو عصمت نواز ہستیوں نے نو مولود کا اسم مبارک رکھنے کی استدعا کی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب جلیل پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور ہستیوں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ چونکہ علی علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی ذات مبارک سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لہٰذا ان کے بیٹے والا نام رکھیں۔ ان کے فرزند گرامی کا نام شبیر تھا، آپ عربی میں مولود کا نام حسین رکھیں۔ چنانچہ امر الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مولود مبارک کا نام حسین رکھا۔ شیخ صدوق نے کمال الدین میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 دن مسلسل ملائکہ کے ساتھ من جانب اللہ مبارکباد دینے کو آتے رہے اور ہم عجائبات دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے رہے اور مریضوں کو اس مولود اطہر کی وجہ سے شفا ملتی رہی۔ ہمیں تو صرف مریض ہی نظر آتے تھے، جب معافی مل جاتی تھی تو پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے تیسرے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لوتھڑا سا آیا۔ لانے والا کوئی نہ تھا، چونکہ وہ کہیں سے گرا نہ تھا، اس لیے ہم نے اندازہ لگایا کہ کسی نے رکھا ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم عصمت قدا سے واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مولا حسین علیہ السلام تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ کو اٹھا کر بارگاہ عزتی میں دعا کی: اے اللہ، میں تجھے اس مولود کا واسطہ، میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دے کر جو تیرا اس مولود پر ہے، اس کے نانا محمد، اس کے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر ہے، اگر تیری بارگاہ میں حسین ابن علی و فاطمہ کا کوئی مقام ہے تو دردائیل سے راضی ہو جا اور اسے اس کے بار پر بال عطا کر اور اسے ملائکہ میں اس کا مقام واپس عطا فرما۔ پھر آپ نے فرمایا دردائیل ملائکہ مقربین سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے 16,000 پردے رکھے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا اللہ کے اوپر بھی کوئی شے ہوگی؟ یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے دگنے پر عطا کیے اور فرمایا اب پرواز کر۔ وہ 500 برس پرواز کرتا رہا لیکن عرش تک نہ پہنچ سکا۔ جب تھک کر بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنی جگہ پر جا۔ یہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تمام پر و بال اور ملائکہ میں مقام واپس لے لیا اور فرمایا میں لا شریک ہوں، مجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور یوں ہی رہے گا۔ کئی صدیاں بیت گئی، اس کی یہی حالت رہی۔ حضرت جبرائیل امین مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل سے درخواست کی کہ آپ محمد رسول اللہ کو میری جانب سے مبارکباد بھی عرض کریں اور انہیں اس مولود کا واسطہ دے کر میری سفارش کریں۔ میں نے اسی لیے حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر وہ دعا مانگی جو تم نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور اسے پر بالوں پر اور اس کا مقام مل گیا ہے۔ آئیے اب ہم دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے مریض فرشتوں کو شفا عطا فرمائی، اسی طرح آج کے بابرکت دن کے طفیل مولا حسین علیہ السلام کے صدقے جو بلائیں اس وقت دنیا میں نازل ہو چکی ہیں دور فرما، آمین۔ ظہور مولا امام حسین علیہ السلام مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔